السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ۔ ہم بھی ٹھیک ہیں، بہتر ہوں، گلا کچھ بہتر ہے پر ابھی کمپلیٹلی بالکل ٹھیک نہیں ہوا ہے، آواز بہت ہی جو ہے نا وہ میری بھاری سی ہوئی ہے۔ اینی ہاؤ چلیں، یہ جو ولاگ کی جو شروعات ہے نا وہ ہوئی ہے ہماری مبارک چائے سے۔ چائے مبارک ہی ہوتی ہے کیونکہ جس سے آپ کی تکلیفیں دور ہوں وہ چیز مبارک ہوئی نا، تو چائے پی کے تو تکلیفیں دور ہوتی ہیں، تو چائے مبارک ہوئی۔ تو اینی ہاؤ تو بس یہ میری ایک فرینڈ آئی ہوئی تھی ملنے کے لیے، تو بس میں نے جو ہے پھر چائے بنائی، اس کے ساتھ چائے پی۔ مجھے تو بہانہ چاہیے ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی چائے پینے والا ہو، کیونکہ میرے ہسبینڈ جو ہے وہ چائے لائک نہیں کرتے۔ کبھی کبھی جب وہ مجھے کہتے ہیں نا کہ آدھا کپ چائے تو بنا دو، تو یقین کریں میں دل میں بہت خوش ہوتی ہوں کہ چلیں شکر ہے میرے ساتھ کوئی چائے پینے والا تو ہے۔ تو بس فرینڈ آئی ہوئی تھی، یہ دیکھیں کتنی جویلری لے کے آئی ہوئی تھی اسوا کے لیے، اور اس کو سب کچھ اس نے پہنایا ہوا تھا شوق سے کہ دیکھیں کتنی پیارے ہاتھ لگ رہے ہیں اسوا کے ماشاءاللہ۔ تو وہ بڑے پیار سے لے کر آئی تھی۔ تو بس ہم نے چائے شائے پی، باتیں شاتیں کی، اس نے جو ہے وہ اسوا کے ساتھ پلے کیا، اسے اسوا کے ساتھ کھیلنا جو ہے نا بڑا ہی اچھا لگتا ہے۔ تو پھر بس وہ گئی ہے، تو اس کے بعد میرے ہسبینڈ آ گئے ہیں گروسری کر کے، اور پھر یہ گروسری تھی ساری۔ پھر ابراہیم اپنے بابا کے ساتھ چلا گیا باہر گھومنے پھرنے، تھوڑا پارک شارک۔ تو پھر میں نے کہا چلو یہ جاتے ہیں، تو پھر میں یہ ساری گروسری جو ہے نا یہ ٹھکانے لگاتی ہوں۔ تو بس پھر میں نے سارا سامان جو ہے وہ نکالا بیگز میں سے، اور پھر جو جہاں جہاں رکھنا تھا، جو فریج میں رکھنا تھا، جو کچن میں رکھنا تھا، کچھ ٹوائلٹریز کا سامان تھا، تو ہر جگہ جو ہے نا وہ سامان رکھا۔ اور یہ دہی بھی آ گیا ہوا ہے، دہی 2 قسم کا لے آئے ہیں، چلو کوئی بات نہیں۔ کلنگ فلم اچھا چلیں، یہاں کہتے ہیں جس کی تعریف کرنی بنتی ہو نا اس کی کرنی چاہیے۔ تو سامان جو ہے نا اس کے معاملے میں میرے ہسبینڈ بڑے رسپانسیبل ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ مجھے یاد نہیں ہوتی، کہ بچوں کی وجہ سے میں تو جاتی نہیں، میرے ہسبینڈ ہی جاتے ہیں گروسری کرنے، فٹافٹ کر کے لے آتے ہیں۔ تو جو چیزیں مجھے نہیں بھی یاد ہوتی نا، لیکن ان کو پتہ ہوتی ہے کہ کیا چیز ختم ہو گئی ہے اور کیا چیز لانے والی ہے۔ تو وہ جب مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھی مجھے بتا دو کیا کیا چیزیں چاہیے، تو مجھے لسٹ بنا کے دے دو، اس میں سے جو چیزیں میں مسنگ بھی کر دیتی ہوں نا تو ان کو پتہ ہوتا ہے، وہ لے آتے ہیں، اور مجھے بعد میں یاد آتا ہے۔ میں نے کہا ہیں یہ تو ختم ہو گیا تھا، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ لانے والا ہے؟ تو کہتے ہیں مجھے پتہ ہوتا ہے۔ تو بس کئی سال اکیلے یہاں رہنے کا یہی مجھے فائدہ ہوا ہے کہ جو ہے نا مجھے ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ گھر میں کیا چیز ختم ہو گئی ہے، کیا چیز کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا چلو یہ تو شکر ہے کہ بھی میرے ہسبینڈ اتنا سب کچھ جانتے ہیں۔ تو بس یہ دیکھیں، پھر میں نے سوچا کہ بریانی بناتی ہوں، بلکہ میں نے کیا سوچا، میرے ہسبینڈ نے ہی کہا کہ بھی آج بریانی بناؤ، تو میں نے کہا چلو آج پھر زبردست قسم کی بریانی بناتی ہوں۔ بہت ہی لذیذ بنی تھی، اچھے طریقے سے چکن کو میں نے فرائی کر کے، یہ میں نے لیگز کو جو ہے نا انڈر وہ ڈیپ کٹ لگا لیا ہوا ہے تاکہ اچھے سے یہ فرائی ہو جائے اندر تک۔ تو بس پہلے میں نے پیاز فرائی کیے، جب وہ لائٹ براؤن ہو گئے تو اس کے بعد میں نے جنجر گارلک کا وہ ڈالا فروزن والا، اور پھر اس کے بعد میں نے یہ چکن دھو کے ڈال دیا۔ اس کو اچھے طریقے سے ہم کریں گے فرائی انٹل کہ یہ براؤن ہو جائے نا، چکن بھی تھوڑا سا گولڈن سا ہو جائے۔ تو اس کے بعد میں اس میں جو ہے وہ سارے مسالے ڈالوں گی، نمک مرچ وغیرہ اور بریانی مسالہ شان کا، اور اس کے بعد میں اس میں 3 ٹماٹر کا پیسٹ جو ہے نا گرائنڈ کر کے وہ ڈال دوں گی، اور پھر لاسٹ میں تھوڑا سا دہی ڈالوں گی اور ایکسٹرا آلو بخارا ڈالوں گی۔ تو یہ ہمارا مسالہ ریڈی ہو جائے گا۔ سمپل سی بریانی ہے، سب کو بریانی آتی ہے، لیکن بریانی سب کو بہت پسند ہوتی ہے، مجھے خود بہت پسند ہے۔ تو شکر ہے کہ ابراہیم بھی لائک کرتا ہے بریانی نا۔ تو بس اس طرح سے یہ شوق سے کھانے والے ہوں تو بنانے کا مزہ آتا ہے نا، اور بریانی تو پھر میں کہتی ہوں سب کے دلوں پہ راج کرتی ہے۔ تو بس اس طرح سے ہی میں بریانی بنا کے، تو میں نے کہا چلو ابراہیم گیا ہوا اپنے بابا کے ساتھ، تو میں فٹافٹ اپنے کام فنش کر لوں۔ کھانا بنا رہی ہوتی ہوں نا تو پھر ابراہیم بہت تنگ کرتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے اوپر بٹھا دو، میں بھی دیکھوں مما کیا کر رہی ہے۔ تو بس یہ جو ہے نا یہ دیکھیں اچھے طریقے سے فرائی ہو گیا چکن۔ اس میں بس پھر ہم جیسے میں نے آپ کو بتایا ڈرائی مسالے، بریانی مسالہ اور آلو بخارا میں ایکسٹرا بھی ڈالتی ہوتی ہوں، مجھے اچھی لگتی ہے کھٹی کھٹی نا، تو بہترین بنے گی۔ اس کے علاوہ جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور کائنڈلی لائک بھی کر دیا کریں، کمنٹ بھی کیا کریں کیسے لگ رہے ہیں، کیونکہ جب تک مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے، آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں، تو فیڈ بیک تو ضروری ہوتا ہے نا ہر کام کے لیے۔ تو ہو سکے تو کمنٹ بھی کیا کریں، اور لائک بھی کیا کریں، شیئر بھی کر دیا کریں۔ باقی جو ہے بس جتنا ہو پاتا ہے میں کر لیتی ہوں، میں کہتی ہوں چلو ساتھ ساتھ جو ہے نا تھوڑا تھوڑا چلتا رہے، کیونکہ بیچ میں بھی گیپ آ گیا تھا۔ جب میں نے شروع تو تقریباً 2 سال پہلے کیا تھا، پھر ابراہیم پیدا ہونے والا تھا، پھر اس کی وجہ سے بیچ میں نے روک دیا تھا کہ میری جو ہے نا وہ طبیعت ہی ٹھیک نہیں رہتی تھی، پھر دل ہی نہیں کرتا تھا، پھر اسوا تھی، پھر اس طرح سے بس کام چلتا رہا۔ لیکن اب فارغ ہوں تو اب آہستہ آہستہ انشاءاللہ بہتری ہو رہی ہے، اور ولاگ تھوڑے تھوڑے لمبے بھی بنیں گے۔ پھر ابھی یہ ہوتا ہے کہ جتنا آسانی سے ہو سکتا ہے اتنا کرتی ہوں۔ ابھی میں وائس اوور کر رہی ہوں، اور ابراہیم شور ڈالا ہوا ہے۔ ابراہیم نو بیٹا پلیز کیپ کوائٹ۔ کپڑے پریس کر رہے ہیں جناب، تو مجھے دیکھتا ہے نا کہ ماما کیسے کپڑے پریس کرتی ہیں، تو یہ کارپٹ کو پریس کر رہا ہے نیچے اپنی جو ہے نا وہ پریس رکھ کے۔
تو بس یہ دیکھیں یہ میں نے نا بلینڈ کر کے رکھے ہوئے ٹماٹر، یہ ہم اس میں ڈال دیں گے۔ اچھا بہت لڑکیاں ہوتی ہیں بڑی پریشان ہوتی ہیں کہ جی ہمیں کوکنگ نہیں آتی، شادی کے بعد کیا بنے گا۔ میرا تو خیر چلو حساب تھا، مجھے تو شوق تھا، مجھے شروع سے آتی تھی، لیکن میرا خیال ہے کہ ڈرنا نہیں چاہیے۔ جب آپ بناتے رہتے ہیں نا کھانا تو میرے خیال میں آپ کو بنانا آ جاتا ہے، اور جن لڑکیوں کو نہیں آتا وہ بھی جب ان کے سر پہ پڑتی ہے نا تو وہ کر لیتی ہیں۔ اگر انہوں نے اپنے گھر میں اپنی ماں بہنوں کو کرتے ہوئے دیکھا ہونا تو وہ پھر کر لیتی ہیں، اور میرے خیال میں لڑکیاں اتنی رسپانسیبل ہوتی ہیں کہ جب ان کے سر پہ پڑتی ہے تو وہ کر لیتی ہیں، اور جو ہے نا اس لیے زیادہ ٹینشن نہیں لینی چاہیے۔ تو اس کی مثالیں کئی ہیں میرے سامنے۔ میری چھوٹی سسٹر جو کہ مطلب شادی سے پہلے بالکل بھی کام نہیں کرتی تھی، جب شادی ہوئی تو یقین کریں سسرال میں اب سب کچھ کرتی ہے، کھانے بناتی ہے۔ تو میں کہتی ہوں کہ جو ہے نا یہ تو بڑی رسپانسیبل ہو گئی ہے، تو حالانکہ شادی سے پہلے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ ایک گھر کی ذمہ داری اٹھا سکتی ہے۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے، لڑکیاں جو ہے نا وہ چاہے شادی سے پہلے جیسی بھی لاؤ پالی سی ہو، لیکن شادی کے بعد جو ہے نا جب ان کے سر پہ پڑتی ہے جی بیٹا تو وہ کر لیتی ہیں، کیونکہ اپنے گھروں میں دیکھا ہوتا ہے اپنی ماما کو، ادھر ادھر اپنی بڑی بہنوں کو، تو اوبویسلی جو ہے نا وہ پھر فرق پڑتا ہے۔ تو یہ دیکھیں ہم نے چائے آیا ہے، چائے دیکھیں ایسی سر پہ سوار ہے، پانی میں نے چڑھایا ہوا ہے چاولوں کے لیے، اور یہ ہمارا مسالہ بھی آلموسٹ ریڈی ہے۔ دیکھیں کتنی اچھی شکل آئی ہے۔ تھوڑی اسپائسی بریانی بنی تھی لیکن میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ جی بہت اچھی ہے، میں نے کہا تھوڑی اسپائسی زیادہ ہو گئے ہیں۔ تو بس میں نے چاول بھگو کے رکھے ہوئے ہیں، اور یہ دیکھیں اب آ گئی ہے یہ سب سے زبردست جو سٹیج ہوتی ہے بریانی کی، دم لگانا، تہہ لگانا۔ تو اس کی ہم بس 2 تہیں لگائیں گے، اور میں نے فرائی پیاز بھی کر کے رکھے ہوئے ہیں، اور ہری مرچ بھی کاٹ کے رکھی ہوئی ہے، وہ بھی ہم دم میں لگائیں گے۔ اگر آپ آلو ہے نا جو آلو اس کو کاٹ کے فرائی کر کے وہ بھی دم میں ڈالیں نا تو اس کا بھی بڑا اچھا فلیور آتا ہے۔ تو بس پھر یہ اس کو تہہ لگ جائے گی تو اس کے بعد ہم دم دے دیں گے، اور پھر بس کھانے کی تو ہو جائے گی بالکل ٹینشن ختم۔ اور بس پھر جب ہسبینڈ اور ابراہیم آئیں گے تو پھر ہم کھانا کھا لیں گے۔ جب کھانا بن جاتا ہے نا تو یقین کریں ایسے لگتا ہے جیسے انسان ہلکا ہو گیا۔ ایک تو سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ کیا پکائیں، اور پھر جب پکانا ہوتا ہے تو پھر جو ہے نا اگلے دن کی فکر، یہ ہم سب کے ساتھ ہی ایسے ہوتا ہے مجھے لگتا ہے۔ اور جی بیٹا انشاءاللہ جو ہے نا بس میں کوشش کر رہی ہوں کہ ولاگ اپنی روٹین جو ہے نا وہ پوری روٹین کے ساتھ ولاگنگ کروں، مطلب پوری شیئر کروں آپ کے ساتھ انشاءاللہ، ڈے بائی ڈے جو ہے نا وہ بہتری آئے گی۔ اور یہ دیکھیں ہم جو ہے نا مسالہ اس طرح وہ ڈال دیں گے، اور بریانی مجھے لگتا ہے کچھ زیادہ لمبی نہیں ہوگی ایسے لگ رہا ہے جیسے پتہ نہیں کتنے کب سے بن رہی ہے۔ تو چلے ہم باقی جو ہے نا UK کا ویدر میں آپ کو بتا دیتی ہوں، ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے، بارشیں ہو رہی ہیں خوب ساری، اور انشاءاللہ میرے پاس جو ہے نا ایک بڑی خوشخبری بھی ہے، وہ بھی میں آپ کو جلدی سناؤں گی، اور بہت کچھ نیا انشاءاللہ آگے جو ہے نا ولاگز میں آنے والا ہے، آپ کو دیکھ کر مزہ آئے گا۔ جی بیٹا تو یہ دیکھیں کہ میں دم میں فرائی پیاز اور ہری مرچ اور ہرا دھنیا جو ہے نا جی میری جان تو یہ کاٹ کے تو ڈال دی، اور یہ املی کا پانی، یہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جی میری جان تو وہ نا مسالے کے اندر ہی ڈال دیتے ہیں، لیکن میں اس طرح پانی بھگو کے نا املی کو بھگو کے تو جی میرا بیٹا دیکھیے میرے بچے کتنا تنگ کر رہے ہیں، آپ کو بھی اریٹیشن ہو رہی ہوگی کہ پیچھے جو ہے وہ بچے کتنا چلا رہے ہیں پر کوئی بات نہیں ہے نا، یہ جو جتنی بھی امائیں ہیں نا بچوں کی وہ سب انڈرسٹینڈ کر سکتی ہیں۔ تو اسوا سو رہی ہے اور ابراہیم میرے ساتھ پلے کر رہا ہے، اس وجہ سے اس کی آوازیں آ رہی ہیں۔ دیکھیں بہترین قسم کا دم لگا ہے اور ہماری بریانی ریڈی ہے۔ میں نے آلو بھی بوائل کر کے رکھے ہیں، میں صبح بناؤں گی آلو کے پراٹھے، اور پھر جو ہے نا صبح ابراہیم کو میں نے لے کے جانا ہے اس کے گروپ بھی، ویک میں 2 دن جاتا ہے، تو یہ نیکسٹ مارننگ ہے، اور ابراہیم کو میں لے کے آئی ہوں گروپ میں ایز یوزول۔ تو یہاں آ کے یہ بڑا ہیپی ہوتا ہے سب کے ساتھ پلے کرنا، اور اتنے ٹوائز اور کھیل، اور یہ دیکھیں گے ان کا سنیک ٹائم۔ تو بس یہاں سے فارغ ہو کے تو پہلے میرا ارادہ تھا کہ میں شاپنگ پہ جاؤں گی، لیکن پھر جب میں گروپ سے نکلی تو اچانک میں نے دیکھا تو بارش ہو رہی تھی، تو میں نے کہا کہ بس اب میں گھر ہی پہنچ جاؤں تو ٹھیک ہے، پھر کسی اور دن چلے جاؤں گی۔ تو پھر ہسبینڈ کہنے لگے میں تو پھر ڈراپ کر دوں گا پھر چلی جانا، تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے۔ تو بس ٹوٹل گروپ سے واپس آئی تو پھر کھانے کی ٹینشن، پھر میں نے کہا چلو آج دال چاول بناتی ہوں، اور ساتھ میں جو ہے نا میرے آلو بوائل پڑے ہوئے تھے تو ساتھ کٹلس بنا لوں گی، اور پھر جو آلو بچے تھے صبح میں نے کہا پراٹھے بنا لوں گی، تو اس طرح کام چل جائے گا۔ بس یہ تھا ہمارا ولاگ، تو اس کے ساتھ جو ہے نا مجھے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور جو ہے لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔